آج مسلمود یاد آئے، اپنا ایمان کیوں نہ رنگ لائے، اپنا ایمان کیوں نہ رنگ لائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، قادیان دارالامان سے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد المصلح الموعود رضی اللہ عنہ کی سیرت کے متعلق یہ پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے، اس مذاکرے کا نام ہے آج مسلح موعود یاد آئے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ دو علماء شریک گفتگو ہوں گے۔ پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں، محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا تنویر احمد ناصر صاحب۔ میں آپ دونوں حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش خاص الہی بشارات کی روشنی میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اسلام کی اشاعت مقدر کر رکھی تھی، اور بچپن سے ہی اسی رنگ میں آپ کی تربیت اور پرورش ہوئی۔ آپ کو جید صحابہ اور خود حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 50 سال سے زائد عرصے تک منصب خلافت پر متمکن رہے۔ اس مختصر سے وقت میں آپ کی سیرت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے آج اس پروگرام میں ہم حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کے متعلق ہی گفتگو کریں گے۔ اور اسی ضمن میں میرا پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے ہے کہ حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش بھی اسی رنگ میں ہوئی، ایک قائد کے رنگ میں ہوئی۔ اس موضوع پر براہ کرم تھوڑی روشنی ڈالیں۔ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی، ینزل عیسی ابن مریم الی الارض یتزوج و یولد لہ، کہ جب مسیح موعود علیہ السلام جن کی آمد امت محمدیہ میں متوقع اور پیش گوئیوں کے مطابق ہے، جب وہ آئیں گے وہ شادی کریں گے اور ان کے بچے ہوں گے۔ اس میں یہ پیشگوئی تھی کہ پہلے مسیح کی تو شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن جس مسیح موعود کے آنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشگوئی فرما رہے تھے، وہ جب آئے گا تو وہ شادی کرے گا اور اس کے بچے ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی معروف کتاب آئینہ کمالات اسلام میں اس پیشگوئی کے حوالے سے بتاتے ہیں، ان اللہ یوتی ہے ولدن صالحا یشابہ اباہ، کہ اللہ اس کو ایک بیٹا دے گا جو اپنے والد کے یعنی مسیح موعود علیہ السلام کے مشابہ ہوگا۔ اسی طرح تعلموت میں پیش گوئی تھی، زرتشت نبی کی پیش گوئی تھی اور دوسروں کی پیش گوئی تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ امت محمدیہ میں آنے والے مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹا دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا دے گا جو ان کا مثیل ہوگا، جو ان کے کام کو آگے پروان چڑھائے گا اور اکناف عالم تک اس کی شہرت ہوگی۔ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پیشگوئیوں کے مطابق اسی قادیان میں 12 جنوری 1889 کو پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے بعد سلسلے کی ترقیات کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اسی سال میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 23 مارچ 1889 کو جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی، اور جب آپ کی پیدائش تھی یہ بھی حسن اتفاق سے شرائط بیعت وغیرہ بھی آپ نے اسی وقت طے کیے۔ ان کی پیدائش کے بعد حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد یہ جو تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آغوش میں، آپ کی بیعت میں، آپ کے زیر سایہ پروان چڑھنے لگے۔
اللہ تعالیٰ نے جو الہامی عبارت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو 20 فروری 1886 میں ارشاد فرمائی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا اور اس سے پہلے ہم اپنی روح اس میں ڈالیں گے۔ یعنی حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے زیر سایہ پروان چڑھ رہے تھے، اور ظاہری طور پر آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تربیت حاصل تھی اور ام المومنین رضی اللہ عنہا کی تربیت حاصل تھی، اور اسی طرح آپ دونوں بزرگان کے بعد جس عظیم شخصیت کی تربیت آپ کو حاصل تھی وہ حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ کی صحت بچپن سے ہی کمزور تھی، اور جب آپ اسکول میں داخل ہوئے تو اس وقت بعض اساتذہ نے آپ کے بارے میں یہ کہا، حضرت مسیح صاحب کو شکایت بھیجی کہ یہ اسکول میں باقاعدگی سے نہیں آتے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی طبیعت کمزور ہے، وہ اکثر بیمار رہتا ہے، اس لیے وہ اسکول نہیں آتا۔ باقی رہی بات کہ اس کے علم کا اللہ تعالیٰ اسے علوم ظاہری و باطنی اپنی جناب سے عطا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا خود اپنے ذمہ یہ لیا ہے کہ تعلیم و تربیت اللہ تعالیٰ خود کرے گا، اسی کے زیر سایہ ہوگی، اسی کے زیر سایہ وہ پروان چڑھے گا۔ تو حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قادیان میں، اسی دارالمسیح میں آپ کی تربیت ہوتی چلی رہی۔ حضرت مسیح السلام کی دعائیں آپ کے شامل حال تھیں، اور انہی ساری دعاؤں کا ایک اثر جماعت نے اس وقت دیکھا جب 26 مئی 1908 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی لاہور میں وفات ہو گئی، اور لوگ یہ باتیں کرنے لگے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ اس وقت حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سرہانے کھڑے ہوئے، اور آپ نے فرمایا اے خدا، میں تجھے حاضر ناظر جان کے یہ عہد کرتا ہوں، اگر سارے لوگ تجھے چھوڑ کے چلے بھی جائیں، میں اکیلا اس پیغام کو جو آپ اللہ کی طرف سے لے کے آئے تھے اکناف عالم تک پہنچاؤں گا۔ اب یہ وہ قائدانہ تربیت تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام، ام المومنین رضی اللہ عنہا اور حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تبھی 18 سال کا ایک نوجوان اس طرح کا عہد کر سکتا ہے، اور اتنا پختہ عہد کر سکتا ہے کہ بعد کی آپ کی ساری زندگی 1965 تک گواہ ہے کہ آپ نے اس عہد کو آخری دم تک نبھایا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کو اکناف عالم تک پہنچایا۔ یہ آپ کی تربیت اللہ تعالیٰ کا سایہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اسی کی نگہبانی تھی، جس کی بدولت آپ کے اندر یہ قائدانہ صلاحیتیں پیدا ہوئیں، اور آپ جماعت میں مصلح موعود کہلائے، یعنی ایسا اصلاح کرنے والا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا تھا۔ اور بھی آپ کی بہت سی صفات ہیں جو وہ اس الہامی عبارت میں درج ہیں، اور وہ بھی ہر علامت اپنے اپنے وقت پر پوری ہوتی چلی گئی۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ اب میں محترم مولانا تنویر احمد ناصر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ الہام الہی میں حضرت مسیح موعود رضی اللہ عنہ کو فضل عمر کا خطاب سے نوازا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک نسبت ہے۔ اس موضوع کے بارے میں ہمیں کچھ بتانے کی درخواست ہے آپ سے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی میں فضل عمر بھی کہا گیا ہے، اور ایک پیشگوئی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے۔ فضل کے معنوں میں عربی زبان میں زیادتی کا بھی مفہوم ملتا ہے۔ اس اعتبار سے جب ہم حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس الہام پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ ایک اور عمر، یا عمر ایک نئی تجلی کے رنگ میں۔ اس الہام کی روح سے جب ہم حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کی زندگی کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ دونوں خلفاء میں بہت سی مناسبتیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق
کا لقب عطا فرمایا تھا، اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں نمایاں فرق کر کے دکھا دیا۔ خصوصاً جب آپ مسلمان ہوئے تو اس وقت، اس سے پہلے اور اس کے بعد کے جو مسلمانوں کے حالات تھے اس میں ایک نمایاں فرق تھا۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی اس پیشگوئی کا، یعنی جو فرق کر کے دکھانے والا، یہ واضح عنصر نظر آتا ہے۔ خصوصاً آپ کی جو کتب ہیں، اور اس میں خاص طور سے جو تفسیر کبیر آپ کی ہے، اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غیروں کے جو اعتراضات اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پڑھتے تھے، ان کا جس طرح سے آپ نے دفاع کیا ہے، تو اس سے حق اور باطل میں ایک نمایاں اور واضح فرق ہوا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی ذہانت اور عقل اور فطانت کی تعریف اور توصیف فرمائی۔ خصوصاً آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے متعلق ایک رویا دیکھا، جس میں آپ نے انہیں ایک کشادہ جبے میں دیکھا، جس کی تعبیر آپ نے علم فرمائی تھی۔ اسی طرح حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی میں یہ ہے کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم ہوگا، اور آپ کی ذہانت اور جو آپ کی عقل مندی اور آپ کا علم تھا، اس کی تو ایک دنیا گواہ ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں بے شمار تنظیمی اصلاحات فرمائیں۔ آپ کے زمانے میں دیوانوں کا نظام جو تھا وہ قائم ہوا، اور بیت المال اور قضاء اور شورا کا نظام آپ نے جاری فرمایا۔ اسی طرح جب ہم حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور آپ کی زندگی کے حالات پر غور کرتے ہیں، تو آپ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں ہی صدر انجمن احمدیہ وہ قائم ہو چکی تھی، لیکن حضرت مصلح موعود نے اس کو وسیع کیا اور اس میں نظارتوں کو اور صیغہ جات کا اضافہ کیا، اور جماعت کے انتظام کو صحیح رنگ میں چلانے کے لیے یہ تمام اضافے آپ نے کیے، اور بہت زبردست انتظام دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اسی طرح آپ نے قضاء کا نظام بھی جاری فرمایا، شورا کا نظام جاری فرمایا۔ پھر حضرت عمر کے دور خلافت میں اسلام سے اہل روم اور فارس متعارف ہوئے، اور شام اور عراق اور مصر وغیرہ فتوحات ہوئیں۔ جب ہم حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں بھی یہ نظر آتا ہے کہ پہلی مرتبہ احمدیت کا جو پیغام تھا وہ بر صغیر ہند و پاک سے باہر نکلا، اور جماعت کے جو مبلغین تھے وہ لندن اور امریکہ اور گھانا اور سیرالون اور یہ بخارا وغیرہ اور ہنگری وغیرہ تک پہنچے، اور خاص طور سے آپ کے دور خلافت میں کفر کے مرکز میں لندن میں ایک مسجد تعمیر ہوئی، اور اس مسجد کا نام مسجد فضل رکھا گیا۔ اس مسجد کی تعمیر گویا حضرت مسیح علیہ السلام کا جو الہام فضل عمر ہے، اس کی ایک تکمیل تھی۔ اس اعتبار سے حضرت مصلح موعود اور حضرت خلیفۃ المسیح اس اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی میں بے شمار مناسبتیں ملتی ہیں۔ ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے ہجری قمری کیلنڈر جو تھا اس کا نظام جاری فرمایا، وہ دنیا کے سامنے متعارف کیا۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی ایک کارنامہ انجام دیا، اور ہجری شمسی تقویم جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کی، اور اس کو آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اس کا آغاز کیا، اور جو اس کے اندر جو مہینوں کے نام ہیں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو اہم حالات تھے اور جو واقعات ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ نے ان مہینوں کے نام رکھے۔ اسی طرح اور بے شمار مشابہتیں اور مناسبتیں ہیں۔ آپ کے ذریعے سے استحکام خلافت ہوا، شورا کا نظام جاری ہوا، قضاء کا نظام جاری ہوا، تو یہ تمام چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی اور سیرت میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ میں محترم مولانا حمید کوثر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا کیا ذمہ داریاں کی ہوئی تھیں؟ حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر متمکن ہوئے
تو اس وقت ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو گیا جو بعد میں لاہوری جماعت کی شکل میں ظاہر ہوا۔ انہوں نے یہ افواہیں اور یہ باتیں اور یہ چیم گوئیاں جماعت کے اندر پیدا کیں کہ خلیفہ جو ہے وہ صدر انجمن احمدیہ کا نائب ہے یا اس کے ماتحت ہے۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سختی سے تردید کی اور جماعت کو یہ بات سمجھایا کہ خلیفہ وہ رسول کا نائب ہوتا ہے، اور جیسے قرون اولیٰ میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم تھے، ایسا ہی حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ مسیح موعود ہیں، اور آپ کا حکم سب سے اعلیٰ اور بالا ہے، اور انجمن یا جماعت کا کوئی ادارہ وہ خلیفہ وقت کے ماتحت ہے، اور ان کے ارشادات کی پابندی کرنا یہ اس ادارے کا، اس فرد کا کام ہے۔ حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1908 میں مسند خلافت پر متمکن ہوئے تھے، اور اس کے 2-3 سال کے بعد 1911 کے اوائل میں آپ گھوڑے سے گر پڑے، جس کی وجہ سے آپ کو سر پر بڑی چوٹ آئی اور آپ اس کے بعد بیمار رہے۔ اس عرصے میں آپ نے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الصلاۃ مقرر کیا، اور آپ ہی جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ ان خطبات میں آپ نے جماعت کی صحیح رہنمائی کی، اور خلافت کا جو اعلیٰ اور بالا مقام ہے وہ جماعت کے افراد کے سامنے ظاہر کیا، ان کو سمجھایا۔ یہ بہت بڑا ایک سنہری موقع تھا جسے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے صحیح طور پر اس کو قبول کیا، اور اس کے مطابق پھر جماعت کی تعلیم و تربیت کی۔ یہ تو ایک بہت بڑا کام تھا جو حضور نے کیا۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ اس وقت لاہوری جماعت کا ایک اخبار نکلتا تھا پیغام صلح، اور اس کے علاوہ اور بھی ان کے بہت سے فولڈر وغیرہ شائع ہوتے تھے۔ جماعت کے پاس، یعنی وہ جو خلافت کے نظام کا استحکام چاہتی تھی، کوئی آواز نہیں تھی، کوئی اخبار نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا۔ تو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جون 1913 میں ایک الفضل نام سے اخبار جاری کیا، اور اس میں وہ غلط عقائد جو کہ جماعت میں پروان چڑھ رہے تھے، آپ نے اس کی تصحیح فرمائی اور مخالفین کے اعتراضات کے اس میں جواب دیے۔ اس سے پہلے بھی آپ ایک سیمائی رسالہ حضرت مسیح السلام کے عہد مبارک میں تشہیز الاذہان کے نام سے جاری فرما چکے ہوئے تھے، اس کو بھی آپ نے 1914 تک بڑی کامیابی کے ساتھ چلایا، اور اس کے مدیر ہونے کے فرائض آپ نے سر انجام دیے۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جو سب سے بڑا ایک اور فتنہ اٹھا، وہ یہ کہ شاخ دینیات مدرسہ احمدیہ اور موجودہ جامعہ احمدیہ کو اس کو کسی طرح سے بند کروایا جائے۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خیالات کی سختی سے تردید کی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ پودا، وہ شاخ جس کو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے لگایا ہے، کبھی بھی اس پودے کو اکھاڑا نہیں جا سکتا، اس کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی آپ کے عظیم کارہائے نمایاں میں سے ایک کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بہت سے اہم معاملات آپ کے سپرد کرتے تھے، بہت سی اہم ذمہ داریاں آپ کے سپرد کرتے تھے جو آپ ادا کرتے رہتے تھے، اور جماعت کی بہتر رنگ میں آپ اس عرصے میں تربیت فرماتے رہے۔ اس کے علاوہ ایک 1910 میں ایک شورا مجلس مشاورت خلیفۃ المسیح اول کے زمانے میں قائم ہوئی، تو اس شورا کے ارکان نے بھی آپ کو ہی پریزیڈنٹ چنا کہ اس شورا کے جلسے کی صدارت وہ آپ ہی کریں، اور آپ نے پھر اس نظام کو چلایا تھا اور بہتر طور پر جماعت کو مشورے دیے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے کام تھے جو حضرت خلیفۃ المسیح
اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں آپ کرتے چلے جا رہے تھے. اور اگر صحیح بات کہی جائے تو آپ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کامیاب سلطان نصیر تھے، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے اوپر بہت اعتماد کرتے تھے، اور آپ کو بہت سے ذمہ دارانہ کام وہ آپ کے سپرد کرتے تھے. اور یہ وہ ساری خوبیاں تھیں، یہ وہ ساری ذمہ داریاں تھیں جو حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت اولیٰ میں ادا کرتے رہے. جی جزاکم اللہ تعالی احسن جزا. اب اس پروگرام کا آخری سوال میں محترم تنویر احمد ناصر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے ہی خوابوں کے ذریعے سے یہ بتایا گیا تھا کہ انہیں ایک جماعت کی قیادت سپرد ہونے والی ہے. اس موضوع پر ذرا روشنی ڈالنے کی درخواست ہے. سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر بھی کامل ایمان تھا، اور اس کامل اور گہرے ایمان کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ بچپن سے ہی آپ اس راستے پر چل پڑے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے غلبہ اسلام کے لیے خود اختیار کیا تھا، اور بچپن سے ہی اپنی ساری صلاحیتیں جو ہیں وہ اس راہ میں اپنے وقف کر دیں. اور اس کامل اور گہرے ایمان کا نتیجہ یہ ہوا کہ بچپن سے ہی آپ کو عبادت الہی کا شوق پیدا ہو گیا. 5 وقتہ نمازوں اور خصوصاً تہجد کے آپ عادی ہو گئے. آپ اپنی نمازوں میں بڑے الہا کے ساتھ اور گریہ وزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ الہی مجھے میری آنکھوں کے سامنے اسلام کو زندہ کر کے دکھا دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی ان دعاؤں کو سنا، اور بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے رویا اور خوابیں دکھائیں جن سے یہ پتہ چلتا تھا کہ آئندہ چل کر یہ بچہ اس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جاری کردہ نظام کا نگران بنے گا، یا قائد بنے گا، یا خلیفہ بنے گا. چنانچہ آپ کے بچپن کا ایک واقعہ حضرت مولوی سرور شاہ صاحب بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں پڑھایا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا کہ میاں آپ کے والد صاحب کو تو بہت سے الہام ہوتے ہیں، خوابیں ہوتی ہیں، تو کیا آپ کو بھی کبھی کوئی الہام ہوا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ خوابیں میں اکثر دیکھتا ہوں، اور ایک خواب تو میں روزانہ دیکھتا ہوں. جب میں سونے جاتا ہوں تکیے پر سر رکھتا ہوں تو صبح تک مجھے یہ خواب آتا ہے، اور وہ یہ کہ میں سمندروں سے پار گزر کر حریف کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور اگر کبھی کوئی کشتی وغیرہ نہیں ملتی تو سرکنڈوں سے ہی کشتی بنا کر دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو یہ اس قسم کے خواب بچپن سے ہی آپ کو آئے. حضرت سید سرور شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسی وقت سے یہ یقین کر لیا کہ یہ بچہ آگے چل کر جماعت کا قائد بنے گا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی کلاس میں ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر پڑھانا چھوڑ دیا، اور ان کی جگہ بیٹھتا اور خود ان کو اپنی جگہ بٹھاتا. اور مولانا صاحب موصوف فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے کہا کہ میاں جب آپ بڑے ہوں گے تو ہمیں بھول نہ جانا اور ہمیں یاد رکھنا. پھر اسی طرح مرزا احمد بیگ صاحب ہیں جو حضور کے بچپن کے کلاس فیلو تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نے مجھے ایک اپنا الہام سنایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ میں تیرے متبعین کو تیرے مخالفین پر قیامت کے دن تک غلبہ عطا کروں گا. اور حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ الہام میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر سنایا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو اپنے الہامات کی کاپی میں نوٹ کیا. اس سے بھی واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ یقیناً ایک الہام تھا، کیونکہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ احساس ہوتا کہ یہ الہام نہیں ہے تو آپ اپنی ڈائری میں نوٹ نہ کرتے. تو اس سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ ایک واضح الہام تھا. اسی طرح آپ جب شملہ میں آپ کا قیام تھا 1913 میں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رویا دیکھا کہ میں بہت ایک خوفناک راستے سے گزر رہا ہوں. جنگل ہیں، پہاڑ ہیں، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک جاتا ہوں، لیکن بڑی خوفناک مناظر ہیں، مہیب آوازیں آتی ہیں. تب ایک فرشتہ ظاہر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب اس لیے ہے تاکہ تم اپنے مقصد کی طرف سیدھے گامزن رہو، کہیں ادھر ادھر بھٹک نہ جاؤ. اور اگر تمہیں زیادہ خوف محسوس ہو تو تم یہ کہتے ہوئے چلنا کہ خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ، خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ. تو جیسے جیسے حضور آگے بڑھتے ہیں
اور آپ کو مشکلات نظر آتی ہیں اور آپ کے دل میں خوف دامن گیر ہوتا ہے تو آپ کو اس فرشتے کی وہ فرشتے کا قول یاد آتا ہے کہ خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ. تو حضور کہتے ہیں کہ جب میں یہ جملہ بولتا تھا تو میرے دل سے تمام خیالات محو ہو جاتے تھے. تو یہ تمام خواب اور الہام بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچپن سے ہی آپ کے دل کو مضبوط کر رہا تھا اور آپ کو تیار کر رہا تھا ایک عظیم الشان قائد کے طور پر، اور ایک نظام کی قائدانہ قیادت کے لیے آپ کو ایک تیاری، اللہ تعالیٰ آپ کی تیاری کر رہا تھا. جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اختتام پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے چکے ہیں کہ جب مسیح موعود آئے گا تو وہ شادی کرے گا اور اس کے ہاں اولاد بھی ہوگی. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسیح موعود کو ایک ایسا صالح بیٹا دے گا جو اپنے باپ کے مشابہ ہوگا اور اپنے باپ کے خلاف نہیں کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے معزز بندوں میں سے ہوگا. اور اس میں راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور اولیاء کو جب بھی ذریت یا نسل کی بشارت دیتا ہے تو صرف تبھی دیتا ہے جب اس خدا نے نیک اولاد دینا مقدر کر لیا ہوتا ہے. اور یہ موعود بیٹے کی بشارت وہ ہے جس کی خوشخبری مجھے کئی سال پہلے دے دی گئی تھی. آئینہ کمالات اسلام، صفحہ نمبر 578. ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. میں اپنے دونوں علماء حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.